السلام علیکم جی۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جن کو وہ ان کے ادارے کے بعض لوگ سپہ سالار بھی کہتے ہیں، وہ امریکہ کے دورے سے بلکہ ایکسٹینڈڈ دورے سے پاکستان کو واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ چونکہ پاکستان کے پاس اور پاکستان کے اداروں کے پاس کوئی ایسا جیٹ جو ہے یا فیلکن جو ہے یا طیارہ دستیاب نہیں ہے کہ وہ سنگل فلائٹ کے اندر امریکہ پہنچ جائے اور اسے راستے میں فیول ڈلوانے کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جناب جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب برطانیہ بھی رکیں گے، اور برطانیہ ان کے پڑاؤ کے بارے میں اس وقت تک قسم قسم کی باتیں چھوڑی جا چکی ہیں، اسپیکولیٹ ہو رہی ہیں، اور جناب کوئی چھوڑ چکا ہے، کوئی چھوڑنے والا ہے۔ تو حافظ صاحب نے اس دورہ امریکہ سے کیا حاصل کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور اس دورہ امریکہ کے دوران کچھ لوگوں نے کڑوچ پھیرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا کڑوچ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس دورے کے دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی جو تھی وہ شاہین صہبائی صاحب کی امامت کے اندر، جن کا منہ جو ہے، چلو منہ باڈی شیمنگ نہ کی جائے، ویسے میں کہنے لگا تھا لیکن آپ کے کہنے پہ نہیں کہتا، کہ جن کا منہ جو ہے وہ ان کے اعمال کا ہم رنگ ہے، لیکن میں اب نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، میں نہیں کہوں گا، بیچاروں کو پہلے ہی بڑی کوٹ پڑ گئی ہے کلب سے بدتمیزی کرنے کی بنیاد کے اوپر، تو نہیں کہنا چاہیے، ہے بزرگ آدمی ہے۔ تو شاہین صہبائی صاحب نے بہت کوشش کی کہ اس دورے کو ناکام دورہ ثابت کیا جائے۔ پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب ایکسپیٹریٹ پاکستانی کمیونٹی سے جو ملاقات ایمبیسی نے رکھی تھی اس میں 20% لوگ بھی نہیں گئے، لیکن وہاں پہ جو واقفان حال ہیں انہوں نے یہ بتایا، اور جو باقاعدہ شریک تھے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بوڑھا پاگل ہو گیا، اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہاں پہ تو باقاعدہ چھینا جھپٹی تھی اس محفل کے کارڈز کے حوالے سے بھی، اور لوگ بھرپور طریقے سے شریک ہوئے۔ پھر ان صاحب نے کسی امریکن ادارے کو کوٹ کر دیا، آفیسر کو، امریکنز کو جرنلائز امریکن کو کوٹ کر کے کہا کہ انہوں نے حافظ صاحب کے بارے میں کچھ غلط ریمارکس پاس کیے ہیں، کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا بولنا ہے، آتا ہی نہیں ہے، ڈپلومیسی کا ہی نہیں پتہ، یہ وہ سارا کچھ۔ میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہ رہا، میری پہلے بڑا نیگیٹو میرا مطلب ہے کھلے آیا کھاتا ادھر، تو پھر میں دہرا دوں تھے، ٹھیک ہے نا، پھر تو انہوں نے کہنا انہوں نے اتنی کیا سی تو کیا ہے، تو لہٰذا مطلب غلط گندی گندی باتیں کرتا تھا شاہین صہبائی جو ہے، وہ حافظ صاحب کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتا تھا۔ تو وہ بھی خیر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ان کا دورہ ختم ہو گیا تو ان کرٹسی پہ ان کو انوائٹ کیا گیا سینٹ کام، ہے سینٹ کام تو انہیں پتہ ہے نا، ہاں ہم منصب ہی ان کے، تو امریکہ کے، تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا، وہاں پہ ان کی ملاقات کروا کے اس کی تصویر بھی جاری کی گئی، اور پھر ایک تھنک ٹینک بھی کے اندر خطاب بھی ان کو دے دیا گیا، جو انہوں نے بڑے محتاط انداز میں خطاب کیا۔ یوں جو ہے یوتھی اس کے اندر کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، یہ ثابت کرنے کی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ وہی یوتھیا مدھول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود ہیں جو ٹرمپ کے دورے کے اندر عمران احمد خان نیازی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہوئے پائے گئے کہ نہ صرف عمران احمد خان نیازی کا دورہ بڑا کامیاب رہا، بلکہ عمران احمد خان نیازی کو چلانے کے لیے ساتھ میں جو ہم نے ریڑھی بان بھیجا تھا، بھئی گدھے کو ریڑھی بان ہی چلاتا ہے نا، تو گدھے والا جو بھیجا تھا نا قمر جاوید باجوہ، اس کو بھی 21 توپوں کی سلامی ملی ہے۔ جس کے چلانے والے کو 21 توپوں کی سلامی ملی ہو تو اس کو خود کتنا پروٹوکول ملا ہوگا۔ لیکن برا ہو اس کا، ٹرمپ کا، جو خود بھی نااہل ہو گیا، اس نے کتاب بھی لکھی تو اس نے اس کے اندر اس کے بارے میں دا گریٹ سپورٹس مین کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اسے ڈپلومیٹ لکھ سکتا تھا، پولیٹیشنز لکھ سکتا تھا، سپورٹس مین ٹرنڈ پولیٹیشن لکھ سکتا تھا، فلانتھروپسٹ لکھ سکتا تھا، کچھ بھی لکھ سکتا تھا، لیکن وہ سپورٹس مین سے آگے نہیں بڑھا، گریٹ سپورٹس مین آف ہز ٹائم، ٹھیک ہے، اور وہ اسے سپورٹس مین ہی لکھتا رہا، بولتا رہا، کہتا رہا، تو سپورٹس مین کے ساتھ پھر اس نے گیم کر دی۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سرنڈر کیا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شاید میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں، کیونکہ عمران احمد خان نیازی کی کیا اوقات ہے کہ وہ کو کشمیر سرنڈر کر رہے ہیں، وہ جنہوں نے سرنڈر کرنا تھا انہوں نے کیا،
جو گدھے کو چلا کے امریکہ لے کے گئے تھے انہوں نے کرنا تھا، اس کے جواب کے اندر وہ اپنے لیے کوئی سپیس مانگ رہے تھے. جس طرح پچھلی دفعہ کشمیر سرنڈر ہوا تھا، اس دفعہ لگتا ہے کہ فلسطین سرنڈر ہوا ہے. یعنی کہ ان دونوں موضوعات کے اوپر ہمارا جو ٹریڈیشنل سٹانس تھا، جو تقریباً ہم نے 60-65 سال مینٹین کیے رکھا ہے، وہ سرنڈر ہوا ہے. لیکن پوچھنے کا مطلب یہ ہے سر کہ اس کے جواب میں آپ نے لیا کیا ہے؟ مطلب ذاتی طور پہ کچھ لیا ہے تو پھر بھی ہمیں فرما دیجیے اسی تو کی کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ملک کے لیے کچھ حاصل کیا ہے تو وہ ہمیں کو نظر نہیں آیا سر. نہ کشمیر کے حوالے سے مودی نے بدستور ہی آپ کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے، اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس وقت کہ وہاں سے حملہ نہ ہو جائے. مودی جو ہے الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ ردی جھڑپیں بھی کر دی اس نے، تو اپنا حال پتلے ہی نے. مطلب کہ آپ یہ میں حافظ صاحب کو نہیں کہہ رہا، میری کیسے جرت ہے، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے دوستوں کو بتایا، ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں آپ نے حاصل کیا کیا سر؟ میرا مطلب ہے اس پورے کوئلوں کی دلالی کے اندر مثلا اب آپ نے فلسطین کے اوپر جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے حافظ صاحب کی، اس میں جو فلسطین کے حوالے سے فکرہ ہے اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی گئی ہے کہ جی فلسطین کے مسئلے کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن. ایک اسٹیٹ جو ہوگی وہ تو ہو گئی نا فلسطین، دوسری اسٹیٹ کون سی ہوگی؟ دوسری اسرائیل. تو یعنی 2 اسٹیٹ کا کہہ کے ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اس کا تو یہی مطلب ہوا، میری عقل تو یہی کہہ رہی ہے. یہ جو بار بار سب سے پہلے یہ والا محاورہ میں نے سنا موصوف انوار الحق کاکڑ صاحب کے منہ سے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ادارے کی پالیسی سے حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب تو ڈیویٹ کر سکتے ہیں، کاکڑ صاحب نہیں کر سکتے. انہوں نے ادارے کی پالیسی کو اتنا رٹا لگایا ہوا، ٹھیک ہے. تو 2 اسٹیٹ میں سنا ہے کہ اچھا. پھر جناب جو ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی 2 اسٹیٹ کہہ دیا. اچھا جی ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی. تو پھر مجھے ایک صاحب مل گئے، انہوں نے کہا کہ پاگل ہے تم، یہ جو جنرل صاحب جو تھے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جنرل شعیب صاحب جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے میں خلا میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے؟ وہ یہ دارہ جاتی پالیسی شفٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی انہوں نے پھر ایک اور صاحب ٹکر گئے، انہوں نے کہا وہ جو عالیہ حدید کے کیا نام تھا، وہ جو ایک بریگیڈیئر صاحب کی بیگم تھیں اور ایک حاضر سروس کرنل صاحب کی میجر صاحب کی والدہ تھیں، وہ عائشہ خان کی ساس. یار وہ جو عائشہ خان ماڈل اداکارہ نہیں ہے، ڈراموں میں کام کرتی تھی، بڑی ڈرامے بازیاں کیا کرتی تھی، اور یہ دوسرا تیسرا اس کے اندر کام کرتی تھی، اس کی جو ساس صاحبہ تھیں موصوفہ محترمہ، انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر میڈن تقریر جو انہوں نے فرمائی تھی قومی اسمبلی کے اندر، جس کے اندر انہوں نے قرآن اور حدیث کے غلط حوالے دے کر ثابت کیا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم جب درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی نعوذ باللہ من ذالک، میرا دہرانے کو بھی دل نہیں کر رہا، اتنی قبیح صورت کی وہ خاتون ہے. مطلب کسی خاتون کو بدصورت کہنا اور گھٹیا کہنا میرے مذہب میں مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مطلب میرے ذاتی طور پہ جو لیکن میں اس کے باوجود بھی اپنے اصولوں کی وائلیشن کر کے اس خاتون کو کبھی صورت کہہ رہا ہوں. تو وہ اتنی کہ کبھی صورت خاتون تھی، تو وہ اس نے سب سے پہلے کہا تھا. تو بیک گراؤنڈ اس کا آپ نے سمجھنا، ایک حاضر سروس بریگیڈیئر نہیں، حاضر سروس تھا یا ریٹائر تھا، بل میجر صاحب حاضر سروس تھے، ایک حاضر سروس بریگیڈیئر کی وائف اور ایک میجر صاحب کی والدہ محترمہ جو تھیں، انہوں نے جس دن یہ لیکچر دیا تھا تو انہوں نے کہا آپ کو تو اس دن ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے ریاست کی پالیسی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. تو میں نے کہا یار وہ تو پی ٹی آئی کی تھی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی بیک گراؤنڈ تو چیک کرنا اس کا، ٹھیک ہے، اور اس نے جا کے ایسے منہ چوک کے تقریر کر دی ہوگی. اب یہ بات جو تھی وہ بڑی خوفناک تھی بات، میرا مطلب ہے میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں. تو پھر کچھ اور دوستوں سے بھی اس تھاٹ پروسیس کے حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جب بڑے بڑے پیروں کے ہاں ان کے مریدین
جاتے ہیں، لیکن یہ مثال اچھی نہیں ہے، آپ سب ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہر دورے کے اندر کچھ نہ کچھ تو دے کے آتے ہیں نا، ہم ان کو ایسے کر لیں. تو اس دفعہ فلسطین کے اوپر اپنا نقطہ نظر دے آئیں. ویسے بھی سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا ہے تو آپ کو بھی کرنا پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ نے اپنے بنیادی اصولوں کے اندر تو تبدیلی پیدا کر لی ہوگی نا. تو یہ وہ والی تبدیلی ہے. اس کا افتتاح جو ہے وہ تقریباً 2018 سے 2017 سے بلکہ 16 سے، عمران خان نواز شریف صاحب ابھی تک پرائم منسٹر ہی تھے تو تب سے ہو چکا ہوا ہے. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ اس پہ حیرت کا اظہار مت فرمائیے. تو یہ ایک جو ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے جو پریس ریلیزیں جاری کروائی ہیں، ان کی مختلف مصروفیات کی پریس ریلیزیں پاکستان کے اندر جو جاری ہوتی رہی ہیں، اس کے اندر ٹو نیشن تھیوری کی ہمیں گردان اور بار بار نظر آئی. ٹھیک ہو گیا. بہرحال یہ تھا جی حافظ صاحب کا دورہ. بظاہر وہ کیا لے کے آئے ہیں وہ تو ہمیں آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا کہ افغانستان کے اوپر پاکستان کی پالیسی وہاں پہ ان سے منوا کے آئے ہیں یا ان کی کوئی پالیسی مان کے آئے ہیں. امریکہ کو بہرحال اپنے مجرموں کو سزا دینی ہے جنہوں نے امریکن فوجیوں کو کیمپوں میں گھس کے قتل کیا ہوا ہے اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. ان کو سزا تو امریکنز نے دینی ہے اور وہ اس وقت افغانستان میں حکومت میں بیٹھے ہیں. تو اگر امریکن کا کام جو ہے وہ کرنے کا ٹھیکہ ہمیں مل جائے اور ہم سستے داموں انہیں یہ کام کر کے دے دیں، اور کیا امریکن یہ سودا بیچ چکے ہیں پاکستان کو، یہ اٹ از اسٹل ٹو بی سین. یہ جو ہے یہ ہمیں آئندہ چند دنوں کے اندر پالیسی کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی. اس کے علاوہ باقی ساری وہی ٹریڈیشنل پریس ریلیز تھی. باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر مثبت تبادلہ خیال کیا گیا. اس طرح کی ٹریڈیشنل جو پچھلے کم از کم کئی سو سال سے پریس ریلیز لکھی جا رہی ہے وہی تھیں. اس کے اندر اور تو کچھ نہیں تھا. جو ان کی مختلف مصروفیات، بس یہ ضرور پتہ چل جاتا تھا کہ آج فلانے سے مل لیا، آج فلانے سے خطاب کر لیا ہے. خطاب کیا کیا ہے یہ اس کے لیے پھر گھوڑے دوڑانے پڑتے تھے. اب جننے کے گھوڑے میرے کو ہے گئے سر میں دوڑا چھڑے، وہ تھک ہار کے او بیٹھے ہوئے نے گھوڑے، ٹھیک ہے نا. ہاں بس اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھیں گے کہ مستقبل کے اندر اور کیا کیا مان کے آئے ہیں فلسطین کے علاوہ، اور کیا دوسری سائیڈ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے پہ قائم بھی رہتی ہے کہ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.